دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں ایک فرما دیا نا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، جب میں کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہوں تو صرف کن کہتا ہوں، ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں کہتا ہوں یہ کنسپٹ ایک ہر مسلمان، کیا یہ ہر بچے کو سکھانا چاہیے کہ یار وہ صرف کن کا محتاج ہے، اس نے کوئی کام کرنا. اور یہ تمہارا میرا جو معاملات ہیں زندگی کے، ہم کہیں پھنستے ہیں اور ہم لوگوں کے دستک دیتے ہیں، ہم لوگ انسانوں کی منتیں کرتے ہیں، ان کے اگر رسوا ہوتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں. صرف ایک ذات کی تابعداری کر لیں، ایک ذات کے آگے جھک جائیں، ایک ذات کے آگے اپنی انا کو روند دیں، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. کوئی کائنات کے اندر ایسی ذات ہے ہی نہیں جو تمہیں نفع یا نقصان پہنچانے پہ قادر ہو. پوری کائنات ایک طرف کھڑی ہو جائے، وہ تمہیں چاہ کے بھی نفع نہیں پہنچا سکتی. وہ کہتے ہیں نا فلاں میرا ڈی ایس پی واقف ہے یا فلاں میرا ایس ایچ او، کوئی حیثیت ہی نہیں. جب تک اللہ نے نہ چاہا تمہارا مسئلہ نہیں حل ہو سکتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں ایک فرما دیا نا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، جب میں کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہوں تو صرف کن کہتا ہوں، ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں کہتا ہوں یہ کنسپٹ ایک ہر مسلمان، کیا یہ ہر بچے کو سکھانا چاہیے کہ یار وہ صرف کن کا محتاج ہے، اس نے کوئی کام کرنا. اور یہ تمہارا میرا جو معاملات ہیں زندگی کے، ہم کہیں پھنستے ہیں اور ہم لوگوں کے دستک دیتے ہیں، ہم لوگ انسانوں کی منتیں کرتے ہیں، ان کے اگر رسوا ہوتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں. صرف ایک ذات کی تابعداری کر لیں، ایک ذات کے آگے جھک جائیں، ایک ذات کے آگے اپنی انا کو روند دیں، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. کوئی کائنات کے اندر ایسی ذات ہے ہی نہیں جو تمہیں نفع یا نقصان پہنچانے پہ قادر ہو. پوری کائنات ایک طرف کھڑی ہو جائے، وہ تمہیں چاہ کے بھی نفع نہیں پہنچا سکتی. وہ کہتے ہیں نا فلاں میرا ڈی ایس پی واقف ہے یا فلاں میرا ایس ایچ او، کوئی حیثیت ہی نہیں. جب تک اللہ نے نہ چاہا تمہارا مسئلہ نہیں حل ہو سکتا.